السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایمیزون نے اخراجات میں کمی اور کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش تیز کرتے ہوئے 14,000 ملازمتیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبروں کے مطابق معروف ای کامرس کمپنی ایمیزون نے اپنی عالمی انتظامی ٹیم میں 14,000 ملازمتوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جو رواں سال مکمل کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق فیصلہ کمپنی کے اخراجات میں کمی اور کارکردگی کو مؤثر بنانے کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ ایمیزون کے عالمی انتظامی عملے میں 13% کمی کے بعد مینیجرز کی تعداد 1,05,770 سے گھٹ کر 91,136 رہ جائے گی۔ فائنینشل ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ کمپنی کے اخراجات میں کمی اور کارکردگی کو مؤثر بنانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس اقدام سے کمپنی کو سالانہ 210 کروڑ سے 360 کروڑ بھارتی روپے کی بچت ہونے کی توقع ہے۔ جرمنی نے غزہ کے لیے اردن ہاشمی چیریٹی آرگنائزیشن کے امدادی قافلے میں شامل ہونے کے لیے 32 ٹرک بھیجے ہیں۔ جی ایس سی او کے سیکریٹری جنرل حسین شبلی نے جرمنی کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا اور فوری ضرورت مندوں کو امداد پہنچانے میں بین الاقوامی یکجہتی کی اہمیت پر زور دیا۔ حوالے کرنے کی تقریب میں اردن میں جرمن سفارت خانے نے کہا ہے کہ اردن کی انسانی ہمدردی کی راہداری غزہ اور اس کے باشندوں کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ انہیں امداد کی شدت سے ضرورت ہے۔ اردن اپنی تصویراتی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے غزہ میں امداد پہنچانے کو آسان بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اردنی افواج کے رائل میڈیکل سروسز ڈائریکٹریٹ کو جرمن طبی امداد کی 7ویں کھیپ موصول ہوئی ہے، جس میں علاج کا سامان اور آلات شامل ہیں۔ جرمنی کے سفیر برٹرام وان مالٹک نے کہا ہے کہ جرمنی نے 2023 سے غزہ میں اردن کے فیلڈ اسپتالوں کو تقریباً 16 ٹن طبی سامان پہنچایا ہے۔ یروشلم میں ہزاروں مظاہرین نے جمع ہو کر اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو کے خلاف نعرے لگائے، جن پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے اور یرغمالیوں کی پرواہ کیے بغیر غزہ پر دوبارہ حملے شروع کرنے کا الزام ہے۔ یروشلم میں مہینوں تک ہوئے سب سے بڑے مظاہرے میں مظاہرین نے "آپ سر ہیں اور آپ ہی قصوروار ہیں" کے ساتھ ساتھ "خون آپ کے ہاتھ پر ہے" کے نعرے لگائے۔ مظاہرے کا اہتمام نیتنیاہو مخالف حزب اختلاف کے گروپوں نے کیا تھا، جو شاہین بیٹ کی داخلی سلامتی ایجنسی کے سربراہ رونن بار کو برطرف کرنے کے لیے وزیراعظم کے اقدام کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ نیتنیاہو کے بار کو برطرف کرنے کے اعلان کے بعد، جس سے سیاسی بحران پیدا ہونے کا خطرہ تھا، اسرائیل نے غزہ پر راتوں رات حملوں کی لہر شروع کر دی، جو جنوری میں ایک نازک جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے اب تک کی سب سے مہلک ہے۔ غزہ میں ابھی تک قید اسرائیلی یرغمالیوں کے رشتہ دار یروشلم میں پارلیمنٹ کے باہر ریلی میں شامل ہوئے۔ تل ابیب سے تعلق رکھنے والے 68 سالہ زیو برار نے کہا کہ "ہمیں امید ہے کہ اسرائیل کے تمام لوگ اس تحریک میں شامل ہوں گے اور ہم اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک ہم جمہوریت اور یرغمالیوں کی آزادی بحال نہیں کر لیتے"۔ خبررساں ادارے وفاق کے مطابق اسرائیلی فورسز نے 60 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جنہیں گزشتہ روز مقبوضہ مغربی کنارے سے یروشلم کی مسجد اقصی جانے والی بس کے ذریعے حراست میں لیا گیا۔ وفاق کے مطابق قیدیوں کی شناخت ابھی تک جاری نہیں کی گئی۔ اسرائیل باقاعدگی سے مسجد اقصی تک فلسطینیوں کی رسائی پر پابندی لگا رہا ہے، جو کہ اسلام کی تیسری مقدس ترین جگہ ہے، خاص طور پر ماہ مقدس رمضان المبارک کے مہینے میں۔ جمعرات کو جب امدادی کارکن غزہ کے خان یونس میں ایک منہدم اپارٹمنٹ کی عمارت کی باقیات کو رہے تھے تو ملبے کے نیچے سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی اور سکتے میں آ گئے۔ اللہ عظیم ہے کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایک شخص ملبے سے دور بھاگا، جس نے ایک زندہ شیرخوار بچے کو کمبل میں لپیٹ لیا اور اسے ایمبولنس کے منتظر عملے کے حوالے کر دیا۔ بچی نے مناسب طریقے سے ہلچل مچائی جب پیرامیڈیکلز نے اسے چیک کیا۔ اس کے والدین اور بھائی رات دیر گئے اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے۔ حسن عطار، جو سول ڈیفنس کے پہلے جوابدہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ 1 ماہ کی بچی ہے اور وہ صبح سے ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ وہ چیخ رہی تھی اور پھر وقتاً فوقتاً خاموش ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ ہم اسے تھوڑی دیر پہلے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ لڑکی کی شناخت ایلا اسامہ ابو دگا کے نام سے ہوئی ہے۔ وہ 25 دن پہلے پیدا ہوئی تھی۔ ایک سخت جنگ بندی کے درمیان، جس کی غزہ میں بہت سے فلسطینیوں کو امید تھی کہ وہ ایک جنگ کے خاتمے کا نشان بنائیں گے جس نے انکلو کو تباہ کر دیا، دسوں ہزار افراد کو ہلاک کر دیا اور اس کی تقریباً پوری آبادی کو بے گھر کر دیا ہے۔ حملے میں یہ معصوم لڑکی کے صرف دادا بچ گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں اس کا بھائی، ماں اور باپ ایک اور خاندان کے ساتھی تھے، جن میں ایک باپ اور اس کے 7 بچے شامل تھے۔ چہارشنبے کی رات شمالی غزہ پٹی میں سوگواروں کے ہجوم پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 16 فلسطینی ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ غزہ کے محکمہ صحت کے افسران نے یہ اطلاع دی۔ فلسطینی خبررساں ادارے WAF کے مطابق یہ حملہ بیت الاحیا کے علاقے سلاطین میں اس وقت پیش آیا جب اس سے قبل اسرائیلی حملوں کے متاثرین کے لیے سوگ منانے کے لیے ایک اجتماع منعقد کیا جا رہا تھا۔ اسرائیلی فوج نے فوری طور پر اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
یہ حملہ غازہ میں ایک نئے سرے سے اسرائیلی فوجی آپریشن کے درمیان پیش آ رہا ہے، جس کے بارے میں افسران کا کہنا ہے کہ اس میں حماس کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا۔ غازہ کے محکمہ صحت کے افسران نے گزشتہ روز اب تک 430 سے زیادہ فلسطینیوں کی ہلاکت کی اطلاع دی، جب اسرائیل نے 19 جنوری سے شروع ہوئے ایک ہفتے کی جنگ بندی کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ حملے شروع کیے۔ غازہ افسران کے مطابق مرنے والوں میں 170 سے زائد بچے اور 80 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس آپریشن کا مقصد حماس کے خطرے کو ختم کرنا ہے اور یہ اسٹریٹجک مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ فلسطینی محکمہ صحت کے افسران نے خبردار کیا ہے کہ اسپتالوں میں کافی بھیڑ ہے اور ایمرجنسی سروسز زخمیوں کے علاج کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل نے غازہ میں ظلم کی انتہا کر دی اور ماہ رمضان المبارک میں بدترین بمباری کرتے ہوئے اب تک 174 بچوں کو شہید کر ڈالا۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 450 سے بھی تجاوز کر گئی ہے، ان میں بچوں کے ساتھ 99 خواتین بھی شامل ہیں۔ آج اسرائیلی طیاروں نے جنوبی غازہ میں بمباری کی جس سے 14 افراد جان سے چلے گئے۔ ان حملوں میں 5 منزلہ عمارت بھی زمین بوس ہو گئی۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ یہ بمباری ابھی شروعات ہے اور اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ امریکی صدر کا بھی خاص ہاتھ ہے۔ دوسری جانب حماس کے ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں سے معاہدہ بدل جائے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے معاہدے کو نقصان پہنچایا، جو نتائج امریکہ اور اسرائیل چاہتے تھے اب وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اسرائیل کو امریکہ کی پوری حمایت حاصل ہے اور یہ معصوم بچوں کے قتل عام میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی نے فون پر روس اور یوکرین کے درمیان توانائی کے خلاف جزوی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ وائٹ ہاؤس نے یہ اطلاع دی۔ یہ فون کال ٹرمپ اور روسی صدر پوٹن نے گزشتہ روز اپنی فون پر بھی بات چیت کے ایک دن بعد اس بات پر اتفاق کیا کہ یوکرین میں امن توانائی اور بنیادی ڈھانچے کی جنگ بندی سے شروع ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹس نے دستخط کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین میں مکمل جنگ بندی کی جانب پیش قدمی کے طور پر بحر اسود تک جنگ بندی کو بڑھانے پر بات کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں امریکہ اور یوکرین کی تکنیکی ٹیمیں سعودی عرب میں ملاقات کریں گی۔ بیان میں کہا گیا کہ ٹرمپ اور زیلنسکی نے کرسک کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور میدان جنگ کی صورتحال بدلتے ہی اپنے دفاعی عملے کے درمیان قریبی اطلاعات کا تبادلہ کرنے پر اتفاق کیا۔ جرمن وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جرمنی نے شام میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا اور ایک چھوٹی سی سفارتی ٹیم دمشق میں کام کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ اینالینا بیروبوک نے آج جمعرات کو اس مشن کو دوبارہ کھولنے کا حکم دیا جو بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے تقریباً 3 ماہ بعد شام کی خانہ جنگی کے دوران 2012 میں بند ہو گیا تھا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ شام میں سلامتی کی صورتحال کی وجہ سے قونصلر معاملات اور ویزوں کو جزوی طور پر لبنان کے دارالحکومت بیروت سے ہینڈل کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عامر بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد جرمنی نے شامی عوام کو زیادہ مستحکم مستقبل کی راہ پر ان کی حمایت کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی ایک مستحکم شام میں انتہائی دلچسپی رکھتا ہے، ہم زمین پر استحکام کے مشکل کام میں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزارت کے ذرائع نے کہا ہے کہ ہم اہم سفارتی رابطے قائم کر سکتے ہیں اور اس طرح دیگر چیزوں کے علاوہ ایک جامع سیاسی منتقلی کے عمل پر زور دے سکتے ہیں جس میں تمام آبادی کے گروہوں کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملک کے تمام ریجنوں کے گورنروں نے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جدہ کے قصر السلام میں گورنروں کا استقبال کیا۔ یہ ملاقات گورنروں کے سالانہ 32ویں اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے گورنروں کے سالانہ اجلاس میں زیر بحث آنے والے اہم موضوعات کا جائزہ لیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے گورنروں کی کارکردگی کی تعریف کی اور شہریوں کی خدمت میں کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ استقبال میں وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے عید الفطر کی خوشی کے موقع پر یادگار بنانے کے لیے مختلف سرگرمیوں کے ساتھ منعقد کی جانے والی تقریبات کی تفصیلات جاری کر دی ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی واس کے مطابق جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے ملک بھر میں وسیع جشن کا اعلان کیا ہے جس میں میوزیکل کنسرٹس، تھیٹر پرفارمنس، آتش بازی اور تفریحی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔ عید الفطر کی تقریبات مقامی شہریوں، مقیمین اور سیاحوں کے لیے ناقابل فراموش تجربات فراہم کریں گی۔ ریاض، شقرہ، آبا، قصیم، جدہ اور مشرقی ریجن کے مختلف شہروں میں میوزیکل کنسرٹس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ریاض میں 1 سے 19 اپریل، جدہ میں 1 سے 6 اپریل اور دمام میں 1 سے 3 اپریل تک تھیٹر کی پروڈکشنز پیش کی جائے گی۔ ریاض کے بولیوارڈ ورلڈ، جدہ کارنش پر آرٹ پرومنیڈ، الخبر کارنش اور طائف کے الردف پارک میں رات 9 بجے سے آتش بازی کے شاندار مظاہروں سے آسمان روشن کیا جائے گا۔
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ आज जुमेरात को रोज़े रसूल पर हाज़िरी देने के लिए मदीना पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी इलामिया के मुताबिक मदीना आमद पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मदीना आमद के बाद रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी और मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए। उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। चारशंबे की रात को उन्होंने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जिद्दा के क़स्रुल सलाम में मुलाकात की थी, जिसके दौरान इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तोनाई और दिफा के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जिद्दा के क़स्रुल सलाम में मुलाकात की। सरकारी खबरें NCSPA के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में दोनों बरादर मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात, दो तरफा ताउन के इम्कानात और मुख्तलिफ शोबों में इन्हें फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर भी तबदला ख्याल किया। इस मौके पर सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहजादा खालिद बिन सलमान, वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान, वज़ीर मुमलिकत व काबीना के रुकन और कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मसाद बिन मोहम्मद ऐबान, पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ मालिकी भी मौजूद थे। पाकिस्तान की सरकारी खबरसां इदारे APQ के मुताबिक दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऑफिस के प्रेस ब्रीफिंग से जारी बयान में कहा गया है कि मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया।